قربان کریں گے انشاءاللہ، پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو ہلاؤ، آپ کے دشمن کی نظر کمزور ہے، نظر اس کو نہیں آتا، ہاتھوں کو یوں ہلاؤ اور بتاؤ یہ ان لوگوں کا، ان جان نثاروں کا یہ مجمع ہے، انشاءاللہ یہ خون دے کر ختم نبوت کو محفوظ کریں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت اچانک یاد آ گئی، آیت بھی نا، یہ آیت کا ٹکڑا، لولا ارا برہان ربی، یہ جناب یوسف علیہ السلام کے متعلق ہے، یہ ایک حکایت ہے، بہت لمبا قصہ ہے، احسن القصص سے تعبیر کیا ہے اس کو، کہ جناب یوسف علیہ السلام پر امتحان آ گیا تھا، اور وہ امتحان زلیخا کی شکل میں آ گیا تھا، اور اگر جناب یوسف پھسل جاتے، لوگ تانا دیتے کہ یہ چشم و چراغ خاندان نبوت کا پھسل گیا۔ اس موقع پر اس نے برہان کو دیکھا، لولا ارا برہان ربی، اگر جناب یوسف اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتا، وہ برہان کیا چیز ہے، اس برہان کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، میں تمام اقوال سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو میرے مطلب کی بات ہے میں اس کو لیتا ہوں کہ برہان یہ ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام پر زلیخا غلبہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اسی دوران ایک فوٹو سامنے آیا، جناب یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ فوٹو کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تمہارا دادا نبی ہے ابراہیم علیہ السلام، یہ اس کا فوٹو ہے۔ ایک اور فوٹو سامنے آیا، اس سے پوچھا یہ فوٹو کس کا ہے؟ اس نے کہا تمہارے وہ پردادا کا فوٹو تھا، یہ دادے کا اسحاق علیہ السلام کا۔ ایک اور فوٹو آیا، یہ کس کا ہے؟ یہ اسحاق علیہ السلام کے بھائی اسماعیل علیہ السلام کا فوٹو ہے۔ ایک اور فوٹو آیا، یہ کس کا ہے؟ نے جواب دیا یہ تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام کا فوٹو ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، 4 پشتوں کے اندر نبوت جا رہی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے دادا جناب اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام وہ تو انبیاء کے باپ ہیں۔ اور آج ایک امتحان آ گیا، جناب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ فوٹو والے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہیں جواب دیا گیا، فوٹو والے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق، آپ کی نسبت، آپ کی قسمت عظیم ہے، آپ کا تعلق اونچا ہے، ایک بہت بڑے برگزیدہ خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ اگر آپ نے اس وقت آپ نے پھسلن اختیار کی، لوگ خاندان نبوت کو تانا دیں گے۔ آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے، آپ نے باطل کے مقابلے میں کھڑا رہنا ہے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام نے جب یہ برہان دیکھا، اس برہان دیکھنے کے بعد وہ زلیخا کے اس بات کے اندر نہیں آئے، کھڑے رہے اور انکار کر دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام بھاگ گئے۔ زلیخا نے انتظام کیا تھا کہ ہر ایک دروازے کو بند کر دیا تھا، ہر دروازے کو تالا لگا لیا تھا اور چابی کو جیب میں رکھا تھا، اور 7 دروازوں کے اندر جناب یوسف کو لے گئی تھی۔ لیکن جب قوت ارادی کے ساتھ جناب یوسف نکلے تو الحمدللہ جناب یوسف جب نکلے تو یہ تالے کھلتے گئے، زنجیریں گرتی گئیں اور وہ دروازے کھلتے گئے۔ پہلا دروازہ کھلا، دوسرا دروازہ کھلا، تیسرا بھی کھلا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ زلیخا بہت تیز گئی لیکن جناب یوسف کو نہیں پکڑ سکے، ایک برہان کی بنیاد پر۔ اور 9/11 کے بعد یہ برہان ہم پہ آ گیا ہے، علماء دیوبند پہ آ گیا ہے، یہ امتحان جمعیت علماء اسلام پہ آ گیا ہے۔ ہم چاہتے تھے، ہمارا دل کمزور تھا، ہو سکتا ہے پھسل جاتے، اچانک فوٹو سامنے آ گیا۔ یہ کس کا فوٹو ہے؟ قاسم نانوتوی کا ہے۔
ایک اور فوٹو سامنے آ گیا. یہ کس کا ہے؟ رشید احمد گنگوئی کا ہے. یہ کس کا فوٹو ہے؟ یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن کا فوٹو ہے. اگلا فوٹو یہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا فوٹو ہے. یہ فوٹو والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ پر امتحان آئے گا. آپ کا تعلق علماء دیوبند سے ہے، آپ کی نسبت وہ بھی علماء دیوبند سے. خیال رکھنا کبھی پھسل نہ جاؤ، ورنہ لوگ علماء دیوبند کو تانا دیں گے. ہم نے بھی یوسف علیہ السلام کی طرح استقامت اختیار کی. 9/11 کے بعد ہمارے ایک مولوی نے مدرسہ بند نہیں کیا. 9/11 کے بعد ہمارے ایک تبلیغی نے بستر نہیں چھوڑا. 9/11 کے بعد ہمارے ایک مولوی نے داڑھی نہیں منڈوائی. 9/11 کے بعد ہماری ایک بچی نے پردہ نہیں ہٹایا، اور آج بھی میدان میں کھڑے ہیں. انشاءاللہ امریکہ کا بحران آیا ہے، چلا جائے گا، ہم کھڑے کھڑے رہیں گے. ہم نے انگریز کو بھی دیکھا تھا، وہ آیا تھا، چلا گیا تھا، مر گیا تھا. ہم نے روس کو بھی دیکھا، وہ بھی آیا تھا علماء دیوبند کے مقابلے میں، پھر ٹوٹ کے چلا گیا تھا. اور انشاءاللہ مل کے بولو، انشاءاللہ امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں آپ کے جذبے کو دیکھتا ہوں، آپ کے جذبے کو دیکھتا ہوں، اور اپنے دشمن کو میں اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جذبہ قائم رہے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جذبہ قائم رہے گا. انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے کوئی خون نہیں دے گا تو ہم دیں گے انشاءاللہ. اتنا بتا کتنا خون چاہیے؟ پنجاب کے اندر 5 دریا ہیں. اگر آپ نے چناب کی طرح خون مانگا، جتنا چناب کا پانی ہے، تو بھی کون دے گا؟ اونچی آواز میں. اور اگر آپ نے راوی والے دریا کی طرح، اس کے پانی کی طرح خون مانگا تو وہ کون دیں گے؟ اگر آپ نے دریائے جہلم والے پانی کی طرح اس کے مقدار میں خون مانگا، نبی کے تحفظ عزت کے لیے خون کون دے گا؟ اور اگر ستلج کا دریا ہے، اگر اس کے برابر خون مانگا، اس خون کے لیے کون تیار ہوگا؟ اور وہ جو دریائے سندھ کہلاتا ہے سب سے بڑا ہے. اگر آپ کو اتنا خون چاہیے جتنا دریائے سندھ میں پانی بہتا ہے، تو انشاءاللہ نبی کی عظمت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اسلامی نظام کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے یہ خون کون دے گا؟ اونچی آواز میں. بلکہ ایک جملہ اور بولتا ہوں ایک قدم آگے بڑھ کر، کہ سارے دریاؤں کو ملاؤ، ان کی روانی کو دیکھو، اور اتنا خون چاہیے جتنے پنجاب کے 5 دریاؤں میں. انشاءاللہ جواب میں مایوسی نہیں ہوگی. ہمارے پاس بلڈ بینک ہے، یوں خون کون دے گا انشاءاللہ؟